السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اور خاص طور سے جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ پوری طرح رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کو شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھا اتنے روزے میں نے کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں جو کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ محبوب مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ حضور پاک علیہ السلام شعبان کے مہینے میں بہت روزے رکھتے تھے، اور دراصل یہ رمضان کی تیاری ہوتی تھی تاکہ جو رمضان آنے والا ہے اس رمضان سے پہلے اپنے ذہن کو اور اپنی فکر کو بلکہ اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو بھی رمضان کے لیے تیار کر لیا جائے۔ بعض ہمارے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ قاریوں کا مہینہ ہے، یعنی قرآن کی قرات کا، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مہینہ یہ قاریوں کا مہینہ ہے، گویا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض بزرگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ انسان کو اپنا ایک پورے سال کا جو ہے نظام بنانا چاہیے، پورے سال کی ترتیب بنانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمیں ہر مہینے اتنے قرآن پڑھنے ہیں، ہر مہینے اتنے نفلی روزے رکھنے ہیں، اس طرح ایک پوری ترتیب ہونی چاہیے۔ پھر اگر اس ترتیب میں کوئی کمی رہ جائے، کسی وجہ سے وہ معمولات پورے نہ ہو پائیں، تو شعبان کے مہینے میں ان کی بھرپائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ مان لیجیے آپ یہ ایک معمول بنائیں کہ ہر مہینے ہمیں 3 نفل روزے رکھنے ہیں، اور ہر مہینے میں 3 مرتبہ قرآن مکمل پڑھنا ہے۔ اب باقی آپ مہینوں کا حساب لگائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ بیچ میں کتنے دن کے روزے آپ کے چھوٹے ہیں، اس حساب سے، یا کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں آپ قرآن 3 مرتبہ مکمل نہیں کر پائیں، تو وہ جتنے روزے چھوٹ جائیں اور جتنے قرآن چھوٹ جائیں ان کو شعبان کے مہینے میں مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو معمولات چھوٹ جاتے ہیں، ان میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوتاہی رہ جاتی ہے، تو ان معمولات کو بھی اس مہینے میں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بعض بزرگوں نے، بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت پاک علیہ السلام بھی جو شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے ہر مہینے کا ایک نظام بنایا ہوا تھا، خاص طور سے آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو اب اگر کسی مہینے میں کسی سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان معمولات میں کوئی کمی رہ جاتی تھی اور کوئی روزہ آپ نہیں رکھ پاتے تھے، تو آپ پورا اس کا حساب رکھتے تھے اور شعبان کے مہینے میں آ کر ان تمام روزوں کی گویا کہ تلافی کرتے تھے۔ حالانکہ نفلی روزے ہوتے، لیکن آپ علیہ السلام کا جو معمول تھا، آپ نفل معمول کو بھی پوری پابندی کے ساتھ کرتے تھے، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی تھی تو آپ اس کی گویا کہ بھرپائی کرتے تھے، اس کی قضا کرتے تھے ایک طریقے سے، اگرچہ قضا واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہترین مہینہ ہوتا ہے شعبان کا مہینہ، کہ ہم اس میں رمضان کی تیاری کریں، آنے والے مہینے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر تیار رکھیں، فکری طور پر تیار رکھیں، جسمانی طور پر تیار رکھیں۔ کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے ہم ایک دم روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی باڈی اور جسم جو ہے وہ ایک دم اس کو قبول نہ کر پائے اور کچھ پریشانی شروع ہو جائے۔ تو پہلے سے آدمی جب روزہ رکھنے کی عادت ڈالے گا تو انشاءاللہ رمضان کے لیے اس کی باڈی پوری طرح پرفیکٹ ہو چکی ہوگی، تیار ہو چکی ہوگی۔ اور اسی طرح اپنے سال بھر کے معمولات بنائیں اور ان میں جو کمی رہ جائے وہ کمی اس مہینے میں پوری کریں۔ اور پھر رمضان جب آ جائے تو پھر تو سارے کام کاج چھوڑ کر ادھر ادھر کر کے اپنا سارا فوکس رمضان پر رکھے اور رمضان کی عبادتوں پر رکھے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی بہت اہم ہے
کہ رمضان میں ہم لوگ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں عید وغیرہ کی، تو اس کی بھی ترتیب اس طرح بنائیں کہ ہم وہ شاپنگ یا تو شعبان کے مہینے میں کر لیں یا اس سے بھی پہلے کر لیں یا پھر وہ عید کے بعد جا کے کریں. یعنی کوئی ایسا نظام بنائیں جو ہمیں کام کرنا ہے، خریداری کرنی ہے، وہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو جو ترتیب ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں ان کو ہم رمضان سے یا تو پہلے کر لیں جو عید وغیرہ کی شاپنگ ہے، اور اگر کوئی ویسی خریداری ہے، ویسا کوئی کام ہے تو اس کو عید کے بعد جا کے کریں. رمضان میں زیادہ تر وقت جو ہے وہ ہم عبادت میں گزارنے کا ابھی سے جو ہے پلان کریں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.